السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات آتے رہتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جوابات دوں، بلکہ الحمدللہ ہر سوال کا جواب دیتا ہوں، اور جہاں مجھے اس بات کا علم نہ ہو میں معذرت کر لیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں صاف صاف کہ یہ معاملہ مجھے نہیں معلوم ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق یوم الحساب آخرت کے دن سے نہیں ہے، لہٰذا ایسے بیکار اور فضول کی بکواس میرے ساتھ مت کیجیے اور سوالات مت کیجیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی کم از کم تھوڑی سی عقل والا تو بھی جواب دے دیجیے آپ کہ یہ بات کو ہم مانیں یا نہ مانیں۔ بھائی میری پیچھے کیوں پڑے ہیں آپ لوگ؟ آپ خود اپنی عقل سے فیصلہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نفس جب بنایا تھا، جب دنیا بنی، الہمہا فجورہا و تقواہا ڈال کے بھیجا ہے، اس کو تھوڑا سا جگائیے، اندر سے وضو کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں 1-2 رکعت نماز پڑھیے، سجدہ کیجیے۔ اللہ زندہ جاوید ہستی ہے، حی القیوم ہے، اس سے پوچھیے، اس سے کبھی ربط پیدا کیجیے۔ خیر، میں اور زیادہ تمہید میں گئے بغیر، شکیل حنیف کوئی ایک بیوقوف سا آدمی ہے، پتہ نہیں، میں نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں اس کو، کتنے یوٹیوب میں نے نکال کے چیک کیے، اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ بھئی اتنے مولوی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آخر یہ بندہ کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ سوال بڑا زبردست انداز میں کیا بھائی آپ نے، اور وہ ان تمام آپ کے سرکل والوں کو بھی میرا سلام بول دیجئے کہ جن کے سب کے نام آپ نے لیے، سب کو میری طرف سے سلام بولیے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ ان عقل مند لوگوں میں سے ہے جو سنجیدگی سے بیٹھتے ہیں، کچھ احباب بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس موضوع پہ ہم کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یا ایزی لے لینا چاہیے، یا اگر کوئی آپ کے سامنے آ کے کوئی چیز بیان کرے تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے، لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے، گالی گلوچ کرنا چاہیے، اس کو مارنا چاہیے، یا اس کا قتل کر دینا چاہیے، یا اس کے خلاف کیس کرنا چاہیے، یہ سب بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ بھائی یہ ایک عجیب سی قوم ہے ہماری، ایک طرف کہتے ہیں کہ عیسیٰ زندہ اٹھا لیے گئے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ نازل ہونے والے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ آخری رسول، آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو آنے والا کہاں سے کی بات آ رہی ہے؟ پھر ہم ہی میں سے اٹھنے والا ہے وہ، چلو آنے والا نہیں ہے تو پھر یہ آنے کی بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ اچھا جب کر رہے ہیں تو کم از کم وہ بات پہ ٹکے رہیے۔ ایک بندہ بول رہا میں شکیل حنیف، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، کچھ بھی بول رہا ہوں گا، بیوقوف پاگل، اس کو بٹھا کے اس کے کیمرے میں لائیے، سب چینلوں پہ لے کے آئیے اس کو، آپ کے جتنے بڑے بڑے اخبارات اپنے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں اس پہ بلائیے، آپ کوئی بڑے اس پہ انتظام کیجئے، چلو چھوٹے لیول کے اوپر ہی کوئی گلی کا چینل ہوگا یوٹیوب کا، اس میں سے بلائیے، اس کو انٹرویو لیجئے۔ وہ ایسا کون سا عیسیٰ ہے، وہ ایسا کون سا مہدی ہے جو گلیوں میں چھپتے پھر رہا ہے، منہ چھپاتے پھر رہا ہے؟ یعنی تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی یہ سوالات اپنے سامنے رکھ کے فیصلہ کرے گا نا۔ پہلے تو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن سمجھتے نہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اچھا قرآن تک پہنچنے کے لیے جو پیوریفیکیشن چاہیے وہ پیوریفیکیشن سے غافل ہے۔ جسم گندا، زبان گندی، آنکھیں گندی، خیالات گندے، دماغ گندا، دل گندا، روح گندی، جھوٹ بولنا، حرام کا نوالا کھانا، زنا کرنا، بے حیائی کرنا، کانوں میں بے حیائی، آنکھوں میں بے حیائی، زبان پہ بے حیائی، پھر گلا شکوہ بھی ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو علم نہیں ہے صاحب، پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم کلمہ گو ہے، آخر کار جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! ارے کہیں ایک جگہ تو ٹک جا بھائی، کوئی ایک جگہ تو رک کے بات کر۔ ہر جگہ سے کبھی بولتا ہے یہ 6 ہے، کبھی بولتا ہے 9 ہے، کبھی بولتا ہے 96 ہے، کبھی بولتا ہے 69 ہے۔ کوئی ایک جگہ ٹھہر کے فیصلہ کر لے، یا تو مان لے 69 ہے، یا ادھر جا کے بولیے 96 ہے، یا یہ مان لے کہ یہ 6 ہے، یا ادھر جا کے بول 9 ہے۔ یہ کب تک چلے گا یہ سب ڈرامہ؟ تو آج تک مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اب وہ ہر تھوڑے دن میں آج بھی ایک میسیج کے ساتھ انہوں نے سوال کیا ہے، کوئی بامبے کا بندہ ہے، مہاراشٹر کا، سائیڈ میں چھوٹی سی فوٹو آ رہی ہے، دیکھیے شکیل بن حنیف کے یہ چاہنے والے ہیں، یہ ماننے والے ہیں، کوئی وائٹ داڑھی میں ہے صاحب، بار بار داڑھی پہ ہاتھ پھرا رہے ہیں۔ ابے تم کو ٹوپی سے پرابلم، تم کو داڑھی سے پرابلم، کوئی کلین شیو رہا تو پرابلم، ٹوپی نہیں پہنا تو پرابلم، کوئی انجینئرنگ کر لیا تو تم کو تکلیف، کوئی ڈاکٹر اگر دین کے معاملے میں آیا تو تم کو تکلیف۔
کوئی دیندار آدمی کوئی دنیا کا کام کرے تو تکلیف. تم جتنی بدتمیزیاں کرنا ہے کرو، مسجدوں میں بیٹھ کے جو ہے پورن موویز دیکھو، تم بے حیائی کے کام کرو، تم سودی کاروبار میں مبتلا رہو، تم جو ہے دنیا بھر کے اللیگل کام کرو، لوگوں کو بہکاؤ، لوگوں کو دھوکے دو، لوگوں کو غلط باتیں کرو. جب تم خود ہی انتظار میں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، تو ایک بندہ بول رہا ہے، اس کو بٹھا کے پوچھو تو صحیح کہ اچھا بھائی تو کیا بولنا چاہ رہا ہے، اب تو کیا قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہے نہیں. وہ آئیں گے 2 فرشتوں کے اوپر پروں پہ پیر رکھ کے آئیں گے، وہ فلاں مینار پہ اتریں گے اور آ کے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں گے فجر کی. پھر وہ امام صاحب کہیں گے جی آپ تشریف لائیے، کیا گرجدار ایک بجلی کڑکے گی اور پھر اوپر سے آواز آئے گی کیا عیسیٰ اتر رہے ہیں فرشتے کے پروں پہ پیر رکھ کے. اور اتریں گے تو مسجد میں کیوں اتریں گے بھائی، چرچ میں اتریں گے نا. مسجد میں اترے تو عیسائی مار دیں گے، چرچ میں اترے تو مسلمان مار دیں گے کہ بھائی ہم انتظار کر رہے تھے، آپ چرچ میں اتر گئے. اگر یہودیوں کے پاس یروشلم چلے گئے، وہاں چلے گئے، وہاں کے وہ ان کے بیت المقدس میں یا پھر وہاں اگر مسجد اقصیٰ میں اتر گئے تو وہاں ایک پرابلم ہو جائے گا، یہودی مار دیں گے یا یہودی ان کو بچا کے لے کے جائیں گے. اچھا آئیں گے تو امام صاحب سے کون سی لینگویج میں بات کریں گے، انگلش بولیں گے، عبرو بولیں گے، عربی بولیں گے، ہندی تیلگو ملیالم بولیں گے، تگالو بولیں گے، کون سی زبان میں بات کریں گے. اچھا بات کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، لوگ نہیں پوچھیں گے ان سے کہ بھائی آپ اچھا ٹھیک ہے اب آپ ذرا قرآن میں ہم لوگوں کو یہ پرابلمس ہیں، یہ آیت کے اوپر مسلمان امت جھگڑے میں پڑی ہوئی ہے، شیعہ سنی فرقہ بنا ہوا ہے اور ایک قادیانی بھی نکل گیا ہے، ایک اہل قرآن بھی ہے، ایک اہل حدیث بھی ہے، ذرا آپ بتا دیجئے کون سا فرقہ صحیح ہے. جب آپ پرانے نبی رہے ہیں تو آپ کو اتنی عقل تو ہونا چاہیے نا. اچھا آپ کا ابھی کوئی ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ ہماری طرح ایک عام انسان ہیں، تو عام انسان ہے تو جاؤ نا بھائی اپنا کام کرو، میں کیا کروں. اچھا لڑنا چاہ رہے ہیں دجال سے، اوکے تو چلیے پھر اب کیا گینگ بنائیں گے، ایک گروپ بنائیں گے. تو یہ UN اور یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ اور یہ دنیا بھر کی کنٹریاں ہیں، یہ لوگ نیند میں رہیں گے کیا، سوتے رہیں گے. ایک بندہ فرشتوں کے پروں پہ پیر رکھ کے نیچے اتر گیا ہے اور وہ جو ایک نئی آرگنائزیشن بنا رہا ہے، تو اس کے کیا نام دیں گے، موساد دیں گے، ISI دیں گے، کیا نام دیں گے، مجاہدین کا نام دیں گے یا جیش عیسیٰ بول کے لکھیں گے، عیسیٰ مسیح. تو پھر کس کے خلاف لڑیں گے، ایک بندے کے خلاف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دجال آنا چاہیے، دجال آ کے پھر اپنی گینگ بنانا چاہیے. چلیے آپ نے مان لیا کہ بھائی یہ یہودی دجال ہے، اوکے رائٹ. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے، کس سے لڑیں گے، وہ تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے اس دن. بولیں گے جس عیسیٰ کا ہم ذکر کر رہے تھے وہ عیسیٰ کو فصولی پہ چڑھائے تھے، اب اصل عیسیٰ آ گئے ہیں، لہٰذا عیسیٰ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں. اس دن ساری غنڈہ گردی، بم بلاسٹنگ، فلسطینیوں کو مارنا، یہ سب چھوڑ دیں گے. اب چھوڑ دیں گے تو پھر دجال رہے گا کہاں، دجال خود بھی ایمان لا لے گا. ارے باپ رے باپ رے باپ، اتنا کنفیوژن. سیدھی اللہ تعالیٰ نے 604 صفحے کی کتاب بھیجی ہے کہ بھائی اس کے اندر 75% ریپیٹیشن ہے، 75%. اصل قرآن تو 23% ہے دیکھا جائے تو، 77% جو ہے وہ ریپیٹ ہے، الفاظ ریپیٹ ہے، واقعات ریپیٹ ہے، آیتیں ریپیٹ ہے. اللہ 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 اللہ، اتنی آسان کتاب، اتنی معمولی کتاب. ابھی ایک کل کی بات ہے میرے خیال میں، کوئی ایک چلر مولوی داڑھی واڑی ہے، شملہ بنا ہوا ہے، اوپر کچھ لکھا ہوا، بول رہا نہیں آپ جو ہے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. یقیناً گمراہ ہو جائیں گے بے گدھے، کیونکہ تو جس گمراہی کے راستے پہ ہے، جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے، اس راستے سے گمراہ ہونا ہی ہے، تبھی تو ہم جنت کے راستے پہ آئیں گے. قرآن سے تو گمراہ ہونا ہی ہے. جب قرآن تم کو گمراہ کرے گا، اس راہ سے گمراہ کرے گا جو جہنم میں جا رہی تھی، تو تمہیں راہ راست پہ لے کے آ جائے گا. یخرجکم من الظلمات الی النور، قرآن پڑھیں گے تو سمجھ میں آئیں گا. تو یہ شکیل بن حنیف ارے رے تماشا بنا کے رکھ دیا. اس کو بٹھاؤ، بات کرو، کھلاؤ پلاؤ، اس کے بعد پوچھو اچھا بھائی ایسے بہت ہے. اچھا ان مولویوں کو جو اب دکھتی رکھ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ غصہ اس لیے آتا ہے کہ ان لوگوں کو پہلے یہ فکر رکھ جاتی ہے کہ ہمارا فرقہ کہیں دکان بند تو نہیں ہو رہی. یعنی ایک آدمی قرآن جلا رہا ہے، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، تمہاری لڑکیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں، اسلام چھوڑ کے جا رہی ہیں، احساس نہیں ہے، تمہارے بچے ایتھسٹ ہو رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، تمہارے گھر والے سود میں مبتلا ہے، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، عربی پڑھانے کے نام پہ گھروں میں زنا ہو رہا ہے، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے.
الف کا نام بالا نہیں آتا. قرآن کا کوئی تم سے ایک آیت پوچھو تم مطلب نہیں بتا سکتے. الو کے پٹھے اس کا تیرے کو کوئی احساس نہیں ہے. اپنی دکان بند ہو رہی, تیری مولویت ختم ہو جا رہی, اس لیے تیرے کو فکر ہے. بے غیرت لوگ. چی 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 چی. ارے کم از کم اس کو بٹھا. اچھا ایک آدمی یہ بول رہا ہے آ کے کہ عیسیٰ آنے والے نہیں ہیں, یہ سب جھوٹی خبریں ہیں, تم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھو, سمجھو, اللہ سے التجا کر کے پوچھو کہ اللہ پھر بھیجنے والے ہیں آپ. کہیں ایک جگہ تو ذکر کرنا تھا قرآن میں. اتنا بڑا مسئلہ آپ کا بیٹا مانتے لوگ, وہ بیٹا پھر واپس آ رہا کیا؟ اتنی عقل, اتنی سمجھ, اتنا وقت ہے کس کے پاس؟ انٹرٹینمنٹ چاہیے. اس کا ویڈیو لگا کے دیکھ لیے, اس کا ویڈیو لگا کے دیکھ لیے, تھوڑے دن وہ کر لیا, مجیب بھائی سے سوال کر لیے بس. اب مجیب بھائی تھوڑی اپنی دل کی بھڑاس نکال کے بتا دیتے, قرآن بتا دیتے, ادھر مجیب بھائی کو تسلی مل جاتی ہے, ادھر تمہارے واسطے ایک اور انٹرٹینمنٹ کا ایک موقع مل جاتا. اللہ رحم کرے بس.